بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت کے معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد زبان رک جاتی ہے، جسم کانپ جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، نہ نکالنے والوں کے لیے یہ خطرے کی الارم کی گھنٹی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، یعنی وہ مال جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں، یعنی اس مال سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا دیکھو یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے گاڑ کر رکھا تھا، لو اب اپنے گاڑنے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داغ لگانے کے لیے پیشانی، پہلو اور پشت کو کیوں خاص کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخیل اور کنجوس آدمی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جب کوئی سائل یا زکوٰۃ کا طلبگار اس کے سامنے آتا ہے تو اسے دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں، پھر اس سے نظر بچانے کے لیے یہ دائیں بائیں مڑنا چاہتا ہے، اور پھر بھی سائل نہ چھوڑے تو اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ اس وجہ سے عذاب کے لیے پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو خاص کیا گیا ہے۔ میرے محترم، اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذاتی طور پر اپنے الفاظ میں اس بات کا حکم دیا کہ ادو زکوٰۃ اموالکم، یعنی اے مومنو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کی ادائیگی، وصول یابی اور تقسیم کا ایک مکمل نظام ترتیب دیا تھا، اور اس پر بہت سختی سے عمل کیا۔ جن لوگوں نے کبھی زکوٰۃ دینے میں شش و پن سے کام لیا، اس کو ٹیکس تصور کیا، تو اللہ کے نبی نے اس کا سماجی اور اخلاقی بائیکاٹ کر دیا، اور تمام مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا کہ مذہب اسلام اپنے اس بنیادی نظام کے خلاف رد عمل کو ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔